صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک آل-e-imran آیت نمبر 133 سے 140، 133 سے 140. یہاں پروردگار عالم ابھار رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے کہ جلدی کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے. اور پھر اس کے بعد جنت کی وسعت کو بتایا گیا کہ گویا آسمانوں اور زمین کی جتنی وسعت ہے ویسے ہی جنت کی وسعت ہے، یعنی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہاں سب کچھ تمہارے لیے اویلیبل ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ جنت کن کے لیے ہے. یہ اعدت للمتقین، یہ جنت فراہم کی گئی ہے، تیار ہے پرہیزگاروں کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے. میں نے گزارش کی تھی کہ پچھلے صفحے پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ بچو اس آگ سے کہ جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں پر بالکل اس کا سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، جنت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، وہ جنت جو متقین کے لیے فراہم کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے. اب اس کے بعد جو قرآن کا ایک طریقہ کار ہے کہ کئی مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فہرست ہمیں ان اوصاف کی، ان صفات کی نظر آتی ہے کہ جو خدا کے پسندیدہ بندوں کے اندر ہوتی ہے. تو یہاں پر پھر متقین کا عنوان قائم کر کے ان کی صفات بیان کی گئی ہے. پہلی چیز بیان کی گئی کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب خوشحال ہوتے ہیں تب بھی اور اگر پریشان ہیں تب بھی. یعنی اگر ایک انسان ہے، وسعت ہے، کاروبار چل رہا ہے، بہت اچھی اس کی تنخواہ ہے، تب وہ زیادہ خرچ کرے گا، اور اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، کم ہے، تو کم خرچ کرے گا. لیکن بہرحال یہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں اگر خرچ کرنے کا فی سبیل اللہ انہیں موقع ملے تو وہ خرچ کرتے ہیں. حالات کی تنگی یا خوشحالی کی وجہ سے اماؤنٹ میں فرق آ سکتا ہے، مگر ان کی نیت ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. پھر اگلی چیز جو صاحبان تقوی کی بتائی گئی کہ یہ لوگ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. ظاہر ہے کہ غصے کا اظہار جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں پر اس کا اظہار ہونا چاہیے، مگر عام طور پہ جو معاشرتی معاملات ہیں، فیملی لائف ہے، دوستوں کے ساتھ، صاحبان ایمان کا آپس میں جو معاملہ ہے، اس کے اندر غصے کا پی جانا یہ انتہائی پسندیدہ ہے. پھر ایک مرحلہ ہے کہ انسان غصے کو پی جائے لیکن دل میں بات رکھے. اگلی چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ والعافین عن الناس، کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی صرف غصے کو پی نہیں جاتے بلکہ دل سے معاف بھی کر دیتے ہیں. اور پھر اگلی صفت جو ہے وہ اس میں بھی اور ترقی ہے، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ بھلائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. غصے کو بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا، اور سامنے والے نے ایک برا کام کیا تھا اور انہوں نے سامنے اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا. پھر پروردگار عالم یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جب کبھی فاحشہ یعنی بڑے برے کام اگر ان سے ہو جائیں، خدا نہ کرے مثلا زنا کی حد تک بھی خدا نہ کرے، یا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو پھر یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. گناہ بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے کہ جو مغفرت کرے. اور پھر یہاں پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، خدا نہ کرے اگر یہ برا کام ان سے ہو گیا ہے تو وہ اپنی اس برائی کے اوپر اصرار نہیں کرتے، یعنی کوشش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کریکشن کریں، اس کو درست کریں، جو غلطی ہو گئی ہے اس کو صحیح کر لیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ انہیں پتہ بھی ہوتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے وہ اپنے اس گناہ کے اوپر اصرار نہیں کرتے. اب یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی جزا ہے مغفرت ان کے رب کی طرف سے. اور صرف مغفرت کے اوپر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ یہ لوگ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور وہ جنتیں ہیں، وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور کتنا اچھا ہوتا ہے یہ عمل کرنے والوں کا اجر.
ان کا صلہ، جو ان کو ریوارڈ ملے گا، ثواب ملے گا، یہ کتنا اچھا ہے۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، نمونے لوگ گزر چکے ہیں، تم زمین پر پہلے فرد نہیں ہو، قومیں آئیں گئیں، امتیں ختم ہو گئیں، تو زمین میں سیر کر کے دیکھو اور دیکھو کہ جو جٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ افعال اور ان کے نتائج پر غور کرنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عقلی طور پر خود انسان ان افعال کے اچھے اور برے ہونے پر غور کرے اور پھر ان کے نتائج کا اندازہ کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف افعال کے جو نتائج آلریڈی وقوع میں آ چکے ہیں، یعنی وہ قومیں جن کے اندر یہ نمونے ظاہر ہو چکے ہیں، انہیں دیکھے اور ان سے ان افعال کے اچھے اور برے ہونے کے متعلق رائے قائم کرے۔ اب ظاہر ہے کہ جو پہلا طریقہ ہے اس کے لیے زیادہ میچورٹی کی ضرورت ہے، اور دوسرا طریقہ عوام کے لیے زیادہ آسانی کے ساتھ گراسپ کرنا ممکن ہے، لہذا یہاں پر عامت الناس کو اسی دوسرے طریقے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ زمین میں تم گھوم پھر کے دیکھو اور ذرا آبزرو کرو جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں، اگر وہ جھٹلانے والی تھی تو پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ جو مختلف کھنڈرات ہیں، روئنز ہیں، ان سب کے اندر بڑی عبرت اور بڑے پیغامات پوشیدہ ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بیان ہے، یعنی یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ ایک ذکر تو ہم کر ہی رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور اس کے اندر نصیحت بھی ہے۔ ہدایت انسان کی عقل کے لیے، نصیحت کے ذریعے سے انسان اپنے دل کے اندر اس چیز کو راسخ کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ صاحبان تقوی کے لیے۔ انسانوں میں سے سب کے لیے ایک بیان اور ایک ڈسکشن تو ہے، پوائنٹ آف ڈسکشن، مگر ہدایت اور موعظہ یا نصیحت جو ہے وہ صاحبان تقوی لیتے ہیں کہ جن کو فکر نجات ہوتی ہے، جو مستقبل کے حوالے سے اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ آگے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزوری نہ دکھاؤ اور رنجیدہ بھی نہ ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی برتر رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جنگ احد کے حوالے سے پھر ایک مرتبہ متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جنگ احد کے اندر چونکہ شاذ و نادر جو شجاعت اور بہادری کے نمونے ہمارے سامنے آئے، مگر ایک بڑی تعداد وہ تھی کہ جنہوں نے پسپائی اختیار کی اور اس کے نتیجے میں اوور آل مسلمانوں کو بظاہر شکست ہو گئی۔ تو اب اس موقع پر بہت سے افراد جو تھے وہ رنجیدہ ہو رہے تھے۔ تو ایک تو یہی ہے کہ ایمان کے ہونے کی صورت میں چاہے جنگ میں بظاہر تمہیں شکست بھی ہو جائے، لیکن اگر تم حق پر ہو اور تمہارا مخالف باطل پر ہے تو تمہیں اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک انتباہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے اندر موجود ہے کہ اگر یہ شکست ظاہری طور پر ہوئی بھی ہے تو وہ تمہارے ایمان کی کمزوری تھی، اس کے بعد اگر ایمان مضبوط رکھو گے تو پھر فتح بھی یقیناً حاصل ہوگی۔ آگے پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچ گیا، یعنی اب ظاہر ہے کہ زخم لگے ہیں، پریشانی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ظاہری طور پر دوسروں کو کوئی زخم نہیں لگا۔ جو تمہارے دشمن تھے بدر کے میدان میں تو ان کو بھی بڑے زخم آئے تھے، اور اسی احد کے میدان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ انہیں بالکل پین نہ فیس کرنا پڑے یا درد کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، انہوں نے بھی اس کے اندر زحمتیں اور سختیاں برداشت کی ہیں۔ پھر ان کے پاس تو سیدھی سی بات ہے کہ آخرت کا کوئی انسینٹو بھی نہیں ہے، وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی دنیا اور دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس تو بہرحال آخرت کا ایک آپشن اور آخرت کا ایک بہت بڑا چام موجود ہے، خدا کی قربت کا ایک بہت بڑا اٹریکشن اور انسینٹو موجود ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ تو دن ہیں جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ تو جو ایفرٹس ہیں جو بہرحال دنیا کے اندر اسباب کے ماتحت چیزیں ہوتی ہیں، تم محنت کرو گے تو تمہیں نتیجہ ملے گا، اور اگر کمزوری دکھاؤ گے تو اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جو اس کا نتیجہ ہوگا۔ پھر آگے مزید بھی سمجھایا گیا کہ پروردگار یہ چاہتا ہے لیعلم اللہ الذین آمنوا، کہ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے صحیح معنوں میں صاحبان ایمان۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز خدا کے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہوتی ہے مگر ایکسپوز کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ کون ہے تم میں سے صاحبان ایمان، واقعاً جو واقعی مومن ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو افراد میدان سے فرار اختیار کر گئے، خود قرآن کی نص کے مطابق ان کے ایمان کے حوالے سے ایک ڈاؤٹ ذہن میں آتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور خدا تم میں سے منتخب کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کو چننا چاہتا ہے کہ جو مثالی حیثیت والے ہیں، جن کو پروردگار عالم نے یہاں پر شہداء کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ لفظ شہداء جو یہاں پر استعمال ہوا، اس کے ذریعے سے بھی ایک اور آیت کی ہمارے سامنے تشریح آ جاتی ہے جو ہم
پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے دوسرے پارے کے آغاز میں کہ امت وسط کہا گیا، شہداء علی الناس کہا گیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی تعبیر کے لیے تکون شہداء علی الناس. تو یہ تمام تر چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ کچھ آئیڈیل افراد ہیں کہ جن کا انتخاب کر کے لوگوں کے سامنے ان کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا مقصود ہے. یہ ساری کی ساری امت نہیں ہو سکتی، یہ امت کے کچھ گنے چنے افراد ہیں کہ جو بہترین تعبیر کے مطابق ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں جو مثالی ہستیاں نظر آتی ہیں وہ بس خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جو آخر تک احد کے میدان میں بالکل ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے. کچھ وہ تھے کہ جو اس سے پہلے ہی فی سبیل اللہ قتال کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، جیسے جناب حمزہ اور دیگر افراد، اور کچھ وہ تھے کہ جو بہرحال فرار اختیار کر گئے. یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے. ابھی یہ گفتگو احد ہی کے حوالے سے آیت نمبر 141 میں بھی جاری رہے گی. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.